حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نظر میں اس وقت دو انتہائیں ہیں۔ ایک طرف دنیا کے مختلف ممالک کے وہ مفلس اور غریب لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کو لٹائے، اپنی آنکھوں میں روشن مستقبل کے خواب سجائے، ایک بحری سفر پر روانہ ہوئے اور پھر موت کے آغوش میں چلے گئے۔ جبکہ دوسری طرف دنیا کے وہ 5 امیر ترین لوگ ہیں جن کے پاس پیسے کی ریل پھیل نے ان کے پاؤں زمین پر نہ لگنے دیے اور وہ محض فن اور ایڈونچر کے لیے ایک بحری سفر پر روانہ ہوئے اور پھر سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ دنیا کے 5 امیر ترین لوگ ایک آبدوز میں بیٹھ کر سطح سمندر سے تقریباً 4000 میٹر نیچے یعنی تقریباً 4 کلومیٹر نیچے سمندر کی گہرائی میں ایک ٹائٹینک نامی جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹائٹینک جہاز سن 1912 میں بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا تھا اور اس کا ملبہ آج بھی سمندر کی گہرائی میں موجود ہے۔ یہ لوگ محض فن اور ایڈونچر کے لیے اسی ٹائٹینک نامی جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے۔ ان 5 لوگوں میں سے 2 کا تعلق پاکستان سے تھا، جس میں شہزادہ داؤد اور اس کا بیٹا سلیمان داؤد بھی شامل تھے۔ شہزادہ داؤد معروف کاروباری فیملی داؤد گروپ اور پاکستان میں سب سے بڑی کمپنی اینگرو گروپ کے مالک تھے۔ یہ تمام لوگ ارب پتی تھے اور ان میں سے ہر ایک سے اس ٹرپ کے لیے $2,50,000 لیے گئے، جو کہ پاکستانی روپیوں میں تقریباً 7 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اس کے بعد ان تمام لوگوں سے ایک ایگریمنٹ پر سائن کروائے جس کے مطابق اگر سمندر میں کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان آکسیجن ٹینک کو استعمال کر کے سمندر کی گہرائی میں زیادہ سے زیادہ 170 یا 200 فیٹ تک جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پانی کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم پریشر کو PSI یعنی پاؤنڈ سکوائر پر انچ میں میئر کریں تو ایک PSI 63 کلو گرام پر سکوائر فیٹ کے برابر ہوتا ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ میرے پاس ایک کارڈ بورڈ ہے، اس کی لمبائی 1 فیٹ ہو اور اس کی چوڑائی بھی 1 فیٹ ہو اور اس کو میں اپنے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر ایک 63 کلو گرام میس رکھتا ہوں، تو اب میرے ہاتھ پر جتنا پریشر لگ رہا ہوگا وہ 1 PSI کے برابر ہوگا۔ اسی طرح سے آپ جب سمندر کی گہرائی میں نیچے جاتے ہیں اور 4000 میٹر تک جب آپ نیچے چلے جاتے ہیں یعنی کہ 4 کلومیٹر جب نیچے جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کے ہر سکوائر فیٹ پر جو پریشر اس وقت ایگزرٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ 6000 PSI کے برابر ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ تقریباً 38 لاکھ کلو گرام پر سکوائر فیٹ کے برابر ہوتا ہے۔ بغیر آب دوز کے ہم پانی کی اتنی زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ تو 18 جون 2023 کو یہ ٹائٹن نامی آبدوز ان مسافروں کو لے کر سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ اس آبدوز کو 2 گھنٹے اور 30 منٹ کے اندر ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنا تھا اور وہاں پر ان لوگوں نے 2 گھنٹے تک سٹے کرنا تھا اور ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے بعد انہوں نے واپس آ جانا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائٹن نامی آبدوز کو ایک چھوٹے سے ریموٹ سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، جس طرح کا ریموٹ سے آپ اکثر گیم کھیلا کرتے ہیں، اور اس طرح کے تقریباً 5 ریموٹ رکھے گئے تھے تاکہ کوئی ایک خراب ہو جائے تو دوسرے کو استعمال کر لیا۔ اس ٹائٹن نامی آبدوز کے لانچ کے 1 گھنٹے اور 45 منٹ کے بعد اس کا رابطہ سطح سمندر پر موجود بحری جہاز سے کٹ گیا اور یہ آبدوز سطح سمندر پر موجود بحری جہاز کے نیویگیشن سسٹم سے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد امریکن فضائیہ اور بحریہ کی طرف سے 4 دنوں تک اسے مسلسل شدت کے ساتھ تلاش کیا گیا۔ مسلسل شدت کے ساتھ تلاش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ٹائٹن نامی آبدوز میں 4 دنوں کی ہی آکسیجن موجود تھی اور 4 دنوں کے بعد اس آکسیجن نے ختم ہو جانا تھا، جو کہ 22 جون 2023 کو پاکستانی وقت کے مطابق 4:18 پر ختم ہو جانی تھی اور ختم ہو گئی، اور ان لوگوں کا پتہ نہ لگایا جا سکا اور یہ لوگ سمندر کی گہرائیوں میں ہی کہیں کھو گئے۔ یہ آبدوز اوشن گیٹ کمپنی کی طرف سے بنائی گئی تھی جو کہ 21 فیٹ لمبی تھی اور اس میں 5 لوگ سفر کر سکتے تھے، یعنی ایک پائلٹ اور 4 کریو ممبرز۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پائلٹ تھا وہ اسی اوشن گیٹ کمپنی کا مالک خود تھا جو کہ ان 5 لوگوں میں سے ایک تھا، اور امریکن کوسٹ گارڈ کے مطابق یہ آبدوز پریشر چیمبر کے پھٹنے کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی اور سرچ آپریشن کے دوران سنی جانے والی آوازیں اسی
پریشر چیمبر کی ہو سکتی۔ تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس کی موت جہاں لکھی ہے وہاں آنی ہے، پر احتیاط نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جب اتنے بڑے پروجیکٹ پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے تھے تو 3-4 بیک اپ پیچھے لازمی رکھے جاتے، یعنی اگر ایک بڑی سی کیبل اس آبدوز کے ساتھ باندھ کر اسے نیچے بھیجا جاتا اور کسی بھی فنی خرابی کی بنا پر اسے اوپر کھینچنے میں جو مددگار ثابت ہوتی۔ تو بہرحال یہ دنیا ہے، اس کے بھی کتنے رنگ ہیں۔ یونان کشتی حادثہ میں لوگ پیسے کم ہونے کی وجہ سے مارے گئے اور اس حادثہ میں لوگ پیسے زیادہ ہونے کی وجہ سے مارے گئے۔ اس موقع پر افتخار عارف کا یہ شعر بہت خوب بیٹھتا ہے: غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف، غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ اور وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔